ایک شرابی نوجوان تھا، گنہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، اتنا بدکار تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے، جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا، اپنا سر ماں کی گود میں رکھ کر کہنے لگا، ماں، ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزار دی ہے، ساری زندگی میں نے شراب پیتے ہوئے گزار دی ہے، ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ساری زندگی میری برباد ہو گئی ہے۔ نادانی کی وجہ سے ماں، میرا موت کا وقت قریب ہے، میں مر گیا تو اپنے مرشد کے پاس جانا، سفارش کرنا کہ وہ میرا جنازہ آ کے خود ہی پڑھائے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ مرشد جب جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا تو 2-4 بندے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، نہیں تو میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ میں تو اتنا گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، میں نے ساری زندگی شراب پیتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں اٹھی، گئی اپنی مرشد کے پاس، حضرت حسن بصری کے پاس جا کر کہنے لگی، میرے مرشد، میرا بیٹا موت کے قریب ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد کو کہنا کہ وہ آ کے میرا جنازہ پڑھائے گا۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے، مائی، وہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس نے ساری زندگی شراب پیتے ہوئے گزار دی ہے، ساری زندگی وہ مسجد کے قریب بھی نہیں گیا، ساری زندگی اس نے اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدے بھی کرنا گوارا نہیں سمجھا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا دوں؟ اللہ اکبر۔ وہ ماں روتی ہوئی واپس آتی ہے، دوبارہ اپنے گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھا، سر رکھ کر کہنے لگی، بیٹا، کاش کہ تو نے زندگی میں ایک بات بھی مانی ہوتی تو آج میرا مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں کرتا۔ زندگی میں ایک بات پر بھی اگر تو نے عمل کیا ہوتا تو آج میرا مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ میرا مرشد کہتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہے، شراب پیتے ہوئے گزار دی ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ نوجوان رونے لگ گیا۔ آج کل کے نوجوانوں، اے میرے نوجوان بزرگوں، دوستوں، نوجوان رونے لگ جاتا ہے، نوجوان کی آنکھوں میں خون کے آنسو بہنے لگتے ہیں، بہانے لگ گئی، ماں تڑپنے لگ گئی۔ نوجوان نے کہا، اے اماں جی، ایک بات تو بتائیں۔ ماں کہنے لگی، ہاں بیٹا، بولو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان کہا، ماں، مجھے اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے کریم رب کی رحمت زیادہ ہے؟ میرے گناہ بدکاری زیادہ ہے یا میرے کریم رب کی رحمت زیادہ ہے؟ ماں خاموش رہی، ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد بیٹا رو کر کہنے لگا، ماں، ایک بات مجھے تو بتا دے، اگر ایک لمحے کے لیے تجھے میرا کریم رب مہلت دے دے، تجھے میرا اللہ مہلت دے دے، اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے اس بیٹے کو جنت میں بھیج دے، اگر تو چاہے اسے جہنم میں بھیج دے، اگر ایک لمحے کے لیے میرا اللہ تجھے مہلت دے بھی دے تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں ڈالے گی؟ ماں فوراً بولتی ہے، ماں فوراً کہتی ہے، بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا اللہ مہلت دے دے تو میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کے اندر ڈال دوں گی، جنت میں ہی بھیج دوں گی، فوراً بھیج دوں گی۔ نوجوان تڑپ کر کہنے لگا، اماں جی، جو خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے وہ میرا کریم رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے مجھ سے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے خشیت الہی میں آ کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، آنکھوں سے نیر بہاتے ہوئے وہ نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر ماں رو رہی ہے،
इधर माँ रो ही रही थी कि दूसरा कोई रोने वाला नहीं था उस बेटे के लिए। उधर किसी ने दरवाजे पे आकर दस्तक दी। माँ ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने मुर्शिद नज़र आए, हज़रत हसन बसरी नज़र आए। मोहतरमा कहने लगी मुर्शिद करीम, मोहतरमा कहने लगी मुर्शिद करीम, आपने तो मुझे जवाब दिया था, आपको कैसे पता चला मेरा बेटा फौत हो गया है? मुर्शिद करीम कहने लगे मोहतरमा जी, जब तू मेरे पास आई थी उस वक्त मैं सोने लगा था, मेरी आंख लगी, ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा मियाँ तू सोया हुआ है, वो मेरे यार का जनाजा कौन पढ़ाएगा? हसन बसरी तू यहाँ सोया हुआ है, उधर मेरे यार का जनाजा कौन पढ़ाएगा? मेरा दोस्त उधर मरा हुआ है, जा मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ा के आ। आए है, इधर निदामत के दो आंसू बहे थे, उधर निदामत के दो आंसू बहे थे। इधर निदामत और शर्मिंदगी खशियते इलाही में आकर आंखों से दो आंसू बहे थे। उधर बख्शिश का फैसला हो गया, उधर मगफिरत का फैसला हो गया। एक आंसू की मार थी, सारे के सारे गुनाह माफ हो गए। आजकल के नौजवान बुजुर्गों दोस्तों, रब्बे करीम की चौखट पे आ जाया करो, अपना सर झुका लिया करो, खशियत इलाही में आकर चंद आंसू बहा लिया करो। रब्बे करीम के वहाँ देर है अंधेर नहीं है। मस्जिद आजकल खाली पड़ी रहती है। आजकल के नौजवान जब मस्जिद में अजान हुआ करती है, पहाड़ घूमा करते हैं, टहला करते हैं, लेकिन नमाज के लिए 2 कदम मस्जिद चलकर नहीं जाते हैं। ऐ नौजवानों, रब्बे करीम के चौखट पे आ जाया करो, अपना सर झुका लिया करो, खशियत इलाही में आकर चंद आंसू बहा लिया करो।